کہنے کو محافظ، حقیقت میں دادا گیر۔ کراچی کے ساحل پر اہلکاروں کی میاں بیوی سے بدماشی، بھتہ نہ دینے پر مار پیٹ، معاملہ اوپر تک چلا گیا۔ چاروں پولیس والے برطرف، 3 گرفتار، 1 کی تلاش جاری۔ ڈیوٹی چھوڑ کر کمائی کے لیے سی ویو جانے کا انکشاف۔ سی ویو واقعہ رشوت دے کر بھرتی کا نتیجہ، میاں بیوی کو ہراساں کرنے پر شہری پولیس پر برہم، معاملہ سسٹم کی ناکامی قرار، سخت سے سخت سزا کا مطالبہ۔ 3 سال سے مسلسل درخواست دینے والے قرآن دازی کے بغیر ہی حج پر جانے کے اہل، رواں برس 1,84,210 پاکستانی حجاز مقدس جائیں گے۔ اسلام آباد میں قرآن دازی نتائج بذریعہ SMS بھجوائے جائیں گے۔ جو مسلسل 3 سال محروم رہ چکے ہیں سعادت سے، اس سال انشاءاللہ وہ بلا قرآن دازی کے اسارے جائیں گے۔ جن خوش نصیبوں کو آج کی اس قرآن دازی میں کامیابی ملتی ہے، وہ بذریعہ SMS سب کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کامیاب ہیں۔ 6 پولیس اہلکاروں کا اغوا کے بعد قتل، جرم ثابت ہونے پر چھوٹو گینگ کے سربراہ سمیت 20 ارکان کو 18 بار سزائے موت کا حکم۔ ملتان کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بڑا فیصلہ سنا دیا۔ بلاول جیل میں بچاؤ کا راستہ پوچھنے گئے، نواز شریف نے کہہ دیا وہ تو خود پھنسے ہوئے ہیں۔ نون لیگ قائد کا علاج لال حویلی میں ممکن، انہیں لندن کی ہوا پسند ہے۔ شہباز شریف نے جگاڑ لگا لیا، شیخ رشید کی میڈیا ٹاک۔ یہ تو 5-7 ووٹوں کی اکثریت سے بیٹھی ہوئی حکومت ہے جس کے اتحادی اس سے نالاں ہیں، اور جس وقت اپوزیشن چاہے اکٹھے ہو کے ان کی حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ کوئی نیا میثاق جمہوریت نہیں ہو رہا، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان طے ہونے والے معاہدے کے تحت مل کر چلنے پر اتفاق ہوا۔ جمہوری بہتری کے لیے تلخیاں بھلا دیں، قمر زمان کائرہ کی پریس کانفرنس، بلاول بھٹو پر تنقید کرنے والوں کو بھی سخت جواب۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز کی کوٹ لکھپت جیل آمد، مریم نواز کی بھی نواز شریف سے ملاقات، بلاول بھٹو سے ہونے والی ملاقات پر تبادلہ خیال۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی نہ ملنے پر سندھ میں اپوزیشن کا احتجاج، 2 روز اسمبلی میں نہ جانے کا اعلان، سراج درانی کو لانے کے لیے اجلاس بلائے جا رہے ہیں، اپوزیشن رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ تحریک انصاف پر سولو فلائٹ کا الزام، بائیکاٹ کیا ہے تو TADA بند کر دینا چاہیے۔ کیا پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں PAC کی چیئرمین شپ اپوزیشن کو دے دی گئی؟ مرتضی وہاب کا فردوس شمیم نقوی سے سوال۔ جرمنی کا جنوبی ایشیا میں کشیدگی پر اظہار تشویش، مذاکرات پر زور، افغان امن کے لیے پاکستان کا کردار اہم ہے، وزیر خارجہ کا اعتراف، مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے مذاکرات ناگزیر ہیں، بھارتی فوج انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہی ہے، شاہ محمود قریشی کی ہم منصب کے ساتھ پریس بریفنگ۔ قربانیاں نظر انداز، امریکہ پھر ڈو مور کا راگ الاپنے لگا، قومی سلامتی مشیر اور وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، دہشت گرد گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائی کا مطالبہ، شاہ محمود قریشی نے اقدامات کی یقین دہانی کرا دی، جان بولٹن کا ٹویٹ۔ جنگی جنون اور خطے میں بدماشی کا شوق، بھارت دنیا میں اسلحے کا دوسرا بڑا خریدار، روس، اسرائیل، امریکہ اور فرانس سے دھڑا دھڑ خریداری، 140 ایٹمی ہتھیاروں کا بھی ذخیرہ، اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ میں تصدیق۔ بالاکوٹ حملے کو الیکشن میں کیش کرانے کے جتن، BJP کے ڈرامے کی نئی قسط جاری، بھارتی ریاست راجستھان میں فوجیوں کی تصاویر کے ساتھ ساڑیاں متعارف کروا دی گئی۔ پاکستان کے آن لائن اور آن ارائیول ویزا کا جدید نظام تیار، 175 ممالک کے باشندوں کو سہولت ملے گی، جرمنی، اٹلی، نیوزی لینڈ، چین، فرانس اور کینیڈا بھی شامل۔
اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 2 ارب روپے کے رمضان پیکج کی منظوری دے دی. عوام کو یوٹیلیٹی سٹورز کی مختلف اشیاء پر 50 روپے تک کا ریلیف. فروری میں مہنگائی کی شرح 56 ماہ کی بلند ترین سطح پر. کھانے پینے کی اشیاء میں 4.5% اضافہ. عوام چیخ اٹھے. 2019 بھی غریبوں کی جیب پر بھاری پڑے گا. اکنامک انٹیلیجنس یونٹ نے خدشہ ظاہر کر دیا. عوام مہنگائی سے پریشان، موج کرنے لگے. پنجاب اسمبلی کے ارکان. تنخواہوں میں اضافے کا بل پیش. معاملہ قائمہ کمیٹی کے سپرد. مراد 83,000 ماہانہ سے بڑھا کر 2 لاکھ روپے کرنے کی تجویز. پنجاب میں سرکاری ٹھیکوں کے لیے ای ٹینڈرنگ سسٹم متعارف کروانے کا فیصلہ. نئے نظام سے شفافیت آئے گی، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی گفتگو. بجلی صارفین کو نیا جھٹکا لگانے کی تیاریاں. تقسیم کار کمپنیز نے 201 ارب کے بقایا جات مانگ لیے. ادائیگی کی صورت میں فی یونٹ ریٹ 1 روپیہ 80 پیسے بڑھ جائے گا. درخواست پر سماعت کل ہوگی. جعلی اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن. خزانے کو 8 ارب کا نقصان پہنچانے کا الزام. اسلام آباد کی احتساب عدالت سے شبیر بمباٹ اور جبار میمن کا 9 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. نیب کے حوالے. سعد رفیق کی مشکلات میں مزید اضافہ. نیب نے آمدن سے زائد اثاثوں کی تحقیقات میں اہم شواہد حاصل کر لیے. ریفرنس بھی دائر کرنے کا فیصلہ. تیاری کا آغاز. نندی پور ریفرنس میں نیب کے 35 گواہ. فہرست میں خواجہ آصف اور نوید قمر کے نام بھی شامل. احتساب عدالت نے وزارت توانائی کے سیکشن افسر محمد نعیم کی 19 مارچ کو طلبی. قائمہ کمیٹی اطلاعات ارکان. ایم ڈی پی ٹی وی کے اجلاس میں عدم شرکت پر برہم. معقول شخص کو چارج دیا جائے. چیئرمین کی تجویز. میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پر کام کر رہے ہیں. فواد چودھری کا بیان. وزیر اعظم ہاؤس سے معاملات چلتے رہے تو ادارے ایسے ہی تباہ ہوں گے. مریم اورنگزیب کی تنقید. کوئٹہ کے سریاب روڈ پر گودام میں آتش زدگی. قریبی دکانیں بھی لپیٹ میں آ گئیں. شعلوں پر قابو پا لیا گیا. کروڑوں روپے کا نقصان. پرفارمنس کے لیے علاقے میں کیوں آئے؟ گجرانوالہ میں خواجہ سرا کے مخالف گروپ کے ہاتھوں پٹائی. جوتوں اور مکوں کا بے دریغ استعمال. ایان علی بے گناہی ثابت کرنے کسٹم کورٹ میں پیش ہونے کی خواہش مند. سپر ماڈل نے وارنٹ گرفتاری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. عمران خان پاکستان اور کرکٹ سے محبت کرنے والے انسان. انہیں ہمیشہ پرعزم پایا. یقین ہے پی ایس ایل سے انہیں خوشی ہوگی. کھلاڑی کو کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے. گریٹ ویون ریچرڈز کی پریس کانفرنس. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں عمر دراز. میں ہوں جویریہ زید اور میں ہوں عزیر ملک. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. خبروں کی تفصیلات بریک کے بعد. بلیٹن کے آغاز میں ایک اچھی اور بڑی خبر آپ کو دیں. دفاعی میدان میں ایک اور سنگ میل عبور کر لیا گیا. پاک فضائیہ ملکی دفاع میں ایک قدم اور آگے نکل چکا ہے. JF-17 تھنڈر طیارے سے ملکی ساختہ میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا. طیارے سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کا تجربہ کیا گیا ہے. جی ہاں، JF-17 تھنڈر پاکستان اور چین کی ایک مشترکہ کاوش ہے جو اب کامیابیوں کے مراحل طے کر رہا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں مونس احمد سے. مونس احمد، بہرحال یہ بہت بڑی خبر ہے اس تمام تر تناظر میں جب پاک بھارت کشیدگی میں بھی JF-17 تھنڈر کو استعمال کیا گیا. یقیناً یہ پاک فضائیہ نے JF-17 تھنڈر جو کہ ملٹائی رول لڑاکا طیارہ ہے اس سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ملکی ساختہ میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے جو کہ ملک کی دفاع میں ایک عظیم سنگ میل کی حیثیت کا حامل. یہ تجربہ
قابل فخر پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئرز کی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے، جنہوں نے JF-17 تھنڈر کو ملک کی سطح پر تیار کردہ اس جدید میزائل سے لیس کر دیا ہے۔ ترجمان پاک فضائیہ کا کہنا ہے کہ اس کامیاب تجربے سے JF-17 تھنڈر کو دن اور رات دونوں میں جو طویل فاصلے کے اہداف ہیں ان کو بالکل ایکوریٹلی ٹھیک نشانہ بنانے کی صلاحیت حاصل ہو گئی ہے۔ لیکن پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئرز کی اس کاوش کو سراہتے ہوئے ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے پاک فضائیہ کو اس عظیم کامیابی پر مبارکباد بھی پیش کی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، لیکن اگر دشمن نے ہم پر جارحیت مسلط کی تو اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ جی شکریہ مونس احمد۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے لیے بڑی خبر ہے کیونکہ پاکستان نے دفاعی میدان میں ایک اور سنگ میل عبور کیا ہے۔ پاک فضائیہ ملک کی دفاع میں ایک قدم اور آگے۔ JF-17 تھنڈر طیارے سے ملکی ساختہ میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ طیارے سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کا تجربہ کیا گیا ہے۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق JF-17 تھنڈر کو دن اور رات میں اہداف حاصل کرنے کی صلاحیت مل گئی ہے۔ لڑکھڑاتی معیشت کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات سے مزید $1 ارب موصول ہو گئے ہیں۔ UAE سے پاکستان کو $2 ارب مل چکے ہیں، جبکہ مزید $1 ارب کے جلد ملنے کا امکان ہے۔ اس سے ادائیگیوں کے توازن میں مزید بہتری آئے گی، ترجمان وزارت خزانہ کا یہ بتانا ہے۔ اسی سے متعلق مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ دنیا نیوز شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شعیب نظامی بتائیے گا مرکزی بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں کتنا اضافہ ہوگا اس سے؟ جی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے لیے جو متحدہ عرب امارات نے ایک پیکج کا اعلان کیا تھا اس کی تقریباً 2 قسطیں پاکستان کو مل چکی ہیں اور اس کے بعد ایک قسط اور مل رہی ہے، اور یہ سلسلہ ہے پاکستان کے لیے رعایتی قرضے کا جو اس وقت پاکستان کو دیا جا رہا ہے، اور اس سے تقریباً $1 ارب جو ہے زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہوں گے، اور جو پاکستان میں اس وقت ڈالر کے اوپر دباؤ آتا ہے، روپے کے اوپر دباؤ آتا ہے ڈالر کی قدر میں اضافے کی وجہ سے، اس میں بھی کمی ہوگی اور بڑے اچھے جو اس کے اثرات پاکستان کی معیشت پر نظر آئیں گے۔ جی ٹھیک ہے، یہ اچھی خبر ہے، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا شعیب نظامی۔ تاجر خوشحال ہوگا تو ملک ترقی کرے گا، یہ کہنا ہے چیئرمین نیب کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اربوں روپے لوٹنے والوں کو بیرون ملک سے واپس لائیں گے، ملک سے بدعنوانی کے خاتمے کو اپنی قومی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کہتے ہیں کہ اب تک 303 ارب روپے وصول کر کے قومی خزانے میں جمع کرا چکے ہیں۔ ملک لوٹنے والوں کے پاس بیرون ملک جائیدادیں، پلازے اور اربوں روپے ہیں۔ چیئرمین نیب کا مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عامر۔ اسلام آباد میں نیب ہیڈ کوارٹرز میں چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے ساتھ بزنس کمیونٹی کے وفد نے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں خطاب کرتے ہوئے چیئرمین نیب نے یہ کہا کہ نیب تمام تر جو اپنی کوششیں ہیں وہ صرف کر رہا ہے اور ملک سے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ چیئرمین نیب نے یہ کہا کہ پبلک آفس جو ہولڈرز تھے جنہوں نے بیرون ملک اربوں روپے کی پراپرٹیز بنائی، ان سے جب سوال کیا جاتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ اس پر جواب نہیں دیتے، تو کیا یہ نیب کا گناہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ نیب نے اب تک اپنے قیام سے لے کر 303 ارب روپے برآمد کر کے قومی خزانے میں جمع کرائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہاں پر جو عام لوگ ہیں ان کو سرمایہ کاری کے نام پر لوٹا جاتا ہے، ان غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے بھی 1 ارب روپے ریکور کر کے برآمد کر کے متاثرین کو واپس کیے گئے۔ نیب کے جو تمام آفیسرز ہیں وہاں پر یہ تمام اقدامات جاری ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک جو ہے وہ وہاں سے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے تمام جو اقدامات ہیں اس میں نیب کے افسران کی کوششیں ہیں، اور نیب کے افسران کوشش کر رہے ہیں کہ تمام اپنے وسائل بروئے کار لا کر جو ملک سے بدعنوانی ہے اس کو فوری طور پر خاتمہ کیا جائے۔ اس موقع پر بزنس کمیونٹی کے لیے بھی چیئرمین نیب نے یہ کہا کہ خصوصی ڈیسک قائم کیا جا رہا ہے نیب ہیڈ کوارٹرز میں، اور جتنے بھی مسائل درپیش ہوں بزنس کمیونٹی کو ان کے حل کے لیے خصوصی ڈیسک قائم ہوگا جس کو ایک ڈیزگنیٹڈ آفیسر ہوگا جو ڈیل کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو بزنس کمیونٹی کا ملک کی ترقی میں اہم کردار ہے، انہوں نے کہا کہ جب تاجر خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بزنس کمیونٹی کے تمام مسائل حل کیے جائیں گے اور انہیں ایک کرپشن فری انوائرمنٹ جو ہے وہ دیا جائے گا تاکہ ملک میں کرپشن فری جو انوائرمنٹ ہے وہ ہو اور تمام جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ٹھیک ہے، مسائل کے حل کے لیے ایک ڈیسک قائم کیا جائے گا۔ بہت شکریہ عامر سعید عباسی، اپڈیٹ کیا آپ نے۔ اہم خبر دیں آپ کو، آپریشن رد الفساد کامیابی سے جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے مانسہرہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے۔ اس آپریشن میں 2 دہشت گرد 3 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ISPR کا یہ بتانا ہے یہ دہشت گرد سیکیورٹی اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ، امام بارگاہ پر حملے میں ملوث تھے۔ اس کارروائی کی مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ دنیا نیوز محمد عمران سے۔ جی عمران۔
جی بالکل، یہ آپریشن کیا گیا ہے ملک بھر میں رد آپریشن جو ہے وہ کامیابی سے جاری ہے۔ انٹیلیجنس انفارمیشن کی بنیاد پہ سیکورٹی فورسز نے جو ہے وہ پولیس کے ہمراہ مانسیرا میں کارروائی کی، جہاں پہ 2 اہم دہشت گرد جو ہیں اپنے 3 ساتھیوں سمیت گرفتار کیا گیا۔ یہ گرفتار دہشت گرد جو ہے ہزارہ میں کارروائیوں میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں نے پولیس اور فوجی کافلوں پر حملے کیے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ دہشت گرد امام بارگاہ اور اس کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو بھی مارنے میں ملوث ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا محمد عمران۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.